بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج محبت میری آخری شرارت تھی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور یہ ناول میں نے کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ یہ ناول اس لیے، میں ایک تو یہ کہ میری ایک سبسکرائبر کی جو ہے وہ ریکویسٹ تھی بہت عرصہ پہلے، تو وہ میں پیچھے کومنٹ سکرول کر رہی تھی تو مجھے یہ ملی، تو پھر میں نے کہا کہ یہ میں کروں، اور نام اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے ریکویسٹ کی تھی، تو پتہ نہیں انہوں نے سنی بھی ہے کہ نہیں سنی، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ وہاں سے پھر مجھے ناول کا نام پتہ چلا، میں نے سنا اور مطلب میں نے پڑھا، اور یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے میں نے اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں نے پہلے، موسٹلی جو ہوتا ہے کہ میں ناولز کو پہلے پڑھتی ہوتی ہوں اور پھر اس کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی ہوتی ہوں، لیکن یہ ناول بائی چانس اس طرح سے ہوا۔ بس ایک دو ناولز ایسے ہیں جو مطلب میں نے ساتھ سٹارٹ کیے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی میں گئی ہوں، تو یہ ناول مجھے اتنا زیادہ، جو سچ بتاؤں، اتنا زیادہ اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کیا، لیکن ویسے یہ ایک اوور آل جو ہے وہ مطلب لائٹ سا ناول تھا، اور یہ ہے کہ مجھے اس ناول سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو مجھے گلمیر کی طرف سے یہ سمجھ آیا کہ انسان کو غلط فہمی کے بیسس پہ بہت جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ہماری پسند کی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور زیادہ قربانی کے دیوتا بنتے ہوئے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور ماں گل یعنی کہ ماں روش کی طرف سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ مطلب بہت زیادہ انا کو بلند نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہے اس کے ساتھ برا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، زندگی خوش رہنے لگ پڑتی ہے، انسان اگنور کر دے، تو میں نے دیکھا ہے زندگی میں بہت سارے لوگ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور غلطی تھی کہ بڑی ہوتی ہے کئی دفعہ اگلے کی، لیکن معاف کر دینے کے بعد ہماری اپنی زندگی آسان ہونے لگ پڑتی ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے معاف کر دیں، تھوڑی سی بات بھول جائیں، تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو ناول سنتے ہیں آپ۔ دیکھیں مرتضیٰ صاحب، اولاد کے معاملے میں ہر ماں ایک روایتی عورت ہی بن جاتی ہے، جاہل و لڑاکا۔ ادیبہ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھ کے انتہائی توش لب و لہجے میں کہا تو مرتضیٰ ہنسنے لگے۔ ویسے آپ نے تو میرے معاملے میں بھی ہمیشہ ایک روایتی عورت کا ہی کردار ادا کیا ہے۔ مرتضیٰ کی شوخیاں شروع تھی۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں؟ مرتضیٰ صاحب مہربانی فرمائیں اور آپ نہ بولیں، ادیبہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ انداز کی جھنجھلاہٹ سے مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ گلمیر بھی محظوظ ہوا تھا۔ ویسے ایک بات تو سب کو ماننی ہی پڑے گی، مرتضیٰ نے گلمیر کی طرف دیکھا جو ماں باپ کی نوک جھونک پر مسکرا رہا تھا۔ کون سی بات بابا؟ ادیبہ مسلسل تیکھے تیوروں سے انہیں گھور رہی تھی، جبکہ گلمیر نے بشاش لہجے میں پوچھا۔ بیٹا دھنک آباد والے بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو دونوں داماد بہت اچھے ملے ہیں، مرتضیٰ نے کالر جھاڑ کر اترا کر کہا۔ دونوں داماد؟ گلمیر اور ادیبہ ایک ساتھ بولے۔ دوسرا کون سا؟ گلمیر نے حیرانے سے پوچھا۔ اور پہلا کون سا؟ ادیبہ ان کی شوخی نہ سمجھی تھی۔ کمال ہو گیا، مرتضیٰ ان کے سوالوں پر منہ بسور کر رہ گئے۔ ماما بابا ہیں پہلے داماد، گلمیر نے ادیبہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بابا اپنی تعریف کر رہے ہیں نا؟ گلمیر ہنس کر گھویا ہوا۔ اچھا، ادیبہ نے شرما کر انہیں دیکھا، ان کا اچھا نہایت معنی خیز اور بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ اور دوسرا میرا ہی لگتے جگر؟ مرتضیٰ نے ادیبہ کے اچھا کو نظر انداز کر کے گلمیر کی طرف دیکھ کے شریر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، تو گلمیر جو ان کے ساتھ مسکرا رہا تھا یک لک لب بھینچ کر رہ گیا۔ رہنے دے مرتضیٰ صاحب، ایسی ناقدری لڑکی میرے بیٹے کو خوش نہیں رہنے دے گی، ان کی بات پہ ادیبہ نخوت سے بولی۔ بیٹا یہ کچن سیاست ساز بہو میں چلتی رہتی ہے، تم دھیان نہ دینا، مرتضیٰ نے گلمیر کی طرف دیکھ کے ہلکے سے کہا، تو ادیبہ تک بخوبی ان کی آواز پہنچی۔ بہو کی کیا ضرورت ہے؟ باپ جو ہے بیٹے کو ماں کے خلاف بھڑکانے والا۔ ادیبہ معروش کا سارا غصہ ان دونوں پہ نکال رہی تھی۔ دیکھیں مرتضیٰ صاحب، اتنی اکڑ بھی اچھی نہیں ہوتی، میرے بیٹے نے کون سے ایسے دھوکے دیے جو میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے، نہ تو اس کی کوئی ایسی جائیداد ہے جو اس نے اپنے نام لکھوا لی، ارے ایسی چھوٹی باتوں میں اس قدر بگڑ جانا کوئی کل مندی والا کام نہیں ہے۔ ادیبہ تو اب خالصتاً مشرقی روایتی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے درپے تھے۔ ادیبہ بیگم، آپ کو نہیں لگتا اب آپ کچھ زیادہ بول رہی ہیں؟ مرتضیٰ نے ان کی باتوں پہ گلمیر کے تاثرات جو کہ انتہائی سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب رنجیدگی میں ڈھال رہے تھے کہ وہ ملاحظہ کیا، اور ادیبہ سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، میں بالکل زیادہ نہیں بول رہی، سونے ورگا میرا پتر کاکدہ کر دیتا اور آپ کہہ رہے ہیں میں زیادہ بول رہی ہوں؟ ادیبہ کسی طرح قائل نہ ہوئی۔ اگر آپ بات کر ہی رہی ہیں تو یہ بھی مان لیں کہ غلطی آپ کے سونے ورگے پتر کی ہے، پہلے تو خواب دکھا اور جب وقت آیا تو موصوف مکر گئے، یہ سب تو اب ہونا ہی تھا۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر سارا الزام گلمیر کے کھاتے میں لکھ کر ہاتھ جھاڑے۔ میکے والے میرے ہیں، لیکن آپ تو ان کی سائڈ ایسے لیتے ہیں جیسے سگیا آپ کی ہوں۔ مرتضیٰ اور ادیبہ کی بحث پھر شروع ہو چکی تھی، جو گلمیر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ اس نے پہلو بدلا۔
پلیز آپ دونوں لڑنا بند کریں، وہ تیوریاں چڑھا کر ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ آپ تو ہمیشہ اسی کو الزام دیں گی، ادیبہ نے منہ پھیر کر کہا۔ ادیبہ بیگم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری نظر میں یہ انتہائی غلط فعل ہے۔ جذبوں سے کھیلنا، دل توڑ دینا بھی گناہ ہے۔ بے شک میں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، لیکن جو غلط ہے وہ صحیح نہیں کہلا سکتا۔ اگر معروش اب انکار کر رہی ہے تو وہ حق بجانب ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ مان جائے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں۔ پلیز بابا بند کریں اس ٹاپک کو۔ مما آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں باپ؟ گلمیر اب زچ ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کو چپ کرا کر ادیبہ سے پوچھا۔ مہروش کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ تم نے جتنی معافی مانگنی تھی مانگ لیا، اب اس کی باری ہے۔ حد ہوگی ادیبہ، ایسی شرط؟ گلمیر کے کچھ بولنے سے پہلے مرتضیٰ تیزی سے بولے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی رابطہ نہیں کروں گا دھنک آباد کی طرف، تب تک رک نہیں کروں گا جب تک مہروش خود نہ بلائے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، گلمیر نے مضبوط لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ادیبہ بیگم، گلمیر کی بات پر اس کے جاتے ہوئے ادیبہ کو دیکھنے لگے۔ میں اپنے بیٹے کی دشمن نہیں ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا بار بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ گلمیر بھی روٹھ سکتا ہے۔ اب ادیبہ نے مسکرا کر کہا اور وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مرتضیٰ وہیں بیٹھے سوچوں میں الجھتے رہے۔ بڑی بوا مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ آمنہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا خیر مقدم کیا۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا، کس بات پہ؟ آمنہ بیگم نے اس کا ہاتھ سے ہلا کر کہا، میں نے گلمیر کو منع جو کر دیا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، نہیں بیٹا، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم نہیں مطمئن ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آمنہ بیگم نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک ایسا تاثر تھا جو ظاہر کر رہا تھا کہ معروش اب تھکنے لگی ہے۔ ضد اور انا کا پرچم زیادہ دیر تک لہرا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے بڑی بوا، میں جاتی ہوں۔ اس کے دل کی بے چینی اس کے انداز سے جھلکنے لگی تھی۔ بیٹھو۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو آمنہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھایا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ آمنہ بیگم نے اس کی طرف عمیق نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں بڑی بوا۔ وہ آنکھوں کی نبی کو پلکیں جھپکا کر ان سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہ جانے کیوں اس کی اس بیزاریت سے آمنہ بیگم کو ایک اطمینان ہو رہا تھا۔ نہیں بڑی بوا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ویسے تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، گلمیر نے یہاں سے جاتے ہوئے سب کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ کیا؟ گلمیر نے۔ آمنہ بیگم نے جان بوجھ کے اس تک یہ بات پہنچائی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ بیٹا، گلمیر نے سب کو منع کیا تھا کہ اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک، ورنہ دھنک آباد اور مرتضیٰ مینشن میں اب اس ایشو پر کوئی بحث نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی تلخی سامنے آئے گی۔ آمنہ بیگم نے بغور اس کی طرف دیکھ کر اسے ساری بات بتائی جو گلمیر نے اسے آخری ملاقات کے بعد اس سے سب سے کہی تھی۔ معروش یکلک سکتے میں آ گئی۔ ماہی بیٹا؟ وہ گمسم بیٹھی رہی، ایک لفظ تک نہ کہا تو آمنہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ بیٹا، تم سے کوئی بھی خفا نہیں، تم سے خفا ہو کر ہم گلمیر کی ناراضگی نہیں مول سکتے، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ آمنہ بیگم نے کہا تو معروش نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے پل وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ معروش آمنہ بیگم کے پاس حمزہ کی شکایت لگانے کے غرض سے گئی تھی۔ حمزہ نے اسے کہا تھا کہ عالیہ کے معاملے میں سارے اختیارات معروش کے پاس ہیں۔ اسی نے پہلے اپنے گھر سب سے پہلے بات کرنی اور پھر عالیہ سے دوستی کر کے معروش کے ذریعے اس کے گھر رشتہ بھیجنا تھا، کیونکہ عالیہ کی گھر والے فیملی سے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن اس کو بنا بتائے حمزہ نے سب طے کر لیا۔ معروش کو بہت دکھ ہو رہا تھا تو وہ آمنہ بیگم کے پاس گئی۔ ساری بات کار لینے کے لیے اس نے تمہید باندھی تو آگے سے ان کے انکشافات نے معروش کو مزید اپسیٹ کر دیا۔ کیوں میرے ساتھ سب غلط ہو رہا ہے؟ وہ آنسو جو آمنہ بیگم سے چھپا کے ان کے کمرے سے نکلی تھی اب روانی سے بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میری پیاری سی گڑیا ماہی کیوں رو رہی ہے؟ پچھلے 10 منٹ سے حمزہ اس کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں کا پانی کسی طرح خشک ہونے میں نہ آیا تو وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنے رخساروں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر رخ موڑا۔ ناراض ہو؟ حمزہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ مختصراً بولی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ ابھی تک رخ موڑے کھڑی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ قدرے ناگوار لہجے میں بولی۔ اچھا پھر کیسی بات ہے؟ اسے زچ کرنے کے در پہ ہوا۔ کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ معروش نے دوپٹے کے کونے سے آنکھوں کو صاف کیا۔ مبارک کو اچھا ہوا، عالیہ کے گھر والے مان گئے۔ وہ اب مسکرا کے اسے مبارک دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا مان گئے؟ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔
مان کے تو بات پکی کرنے جا رہی ہے نا؟ مہروش نے نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ تم شاید بھول رہی ہو مہروش سکندر کہ تم نے سب کچھ کرنا تھا، ایسی بے وفا قسم کے دوستوں کی پوچھا تک نہیں۔ حمزہ نے منہ بسور کر گلا کیا تو اس نے متحیر انداز سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سب تیاری؟ وہ بے حد حیرت ان ڈھیر لگے کپڑوں کے بابت پوچھنے لگی۔ وہ تو امی نے شاید مریم اور یسرا کے لیے لے کر رکھے ہوئے، پیک کر کے دوسرے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی اور تم آ گئی تو؟ کیا واقعی؟ یکدم یہ وہ جیسے ہلکی پھلکی ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، میں کوئی وعدے سے مکرتا ہوں؟ میں حمزہ ہوں، گلمیر نہیں۔ حمزہ نے مسکراہٹ دبا کے شرارت سے کہا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ ایک بات کہوں ماہی؟ حمزہ نے اس کی طرف دیکھ کر قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ماروش نے اس کی طرف دیکھا اور اثبات میں سر ہلایا۔ محبت ایسی شرارت نہیں ہوتی جس کی سزا دی جائے۔ محبت تو بہت باوقار شرارت ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ محبت سے مکرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں گلمیر کی وکالت نہیں کر رہا، تمہارے احساسات بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس پوائنٹ پہ اگر دیکھو تو تم غلطی پر ہو اور محبت سے گلمیر نے تم مکر رہی ہو۔ گلمیر واقعی مکرنا چاہتا تو وہ تم سے معافی نہ مانگتا، تمہارے ساتھ کے لیے کوشش نہ کرتا۔ تم جانتی ہو تم ہم سب کے لیے کتنے خاص ہو، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ گلمیر بھی ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ماہی اگر ہم چاہیں بھی تو تب بھی ان محبتوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ حمزہ بہت رسان سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان سب کے درمیان کی محبت کو بھی دہرا رہا تھا، اور ماروش خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پرسنلی تو میرے لیے بہت خاص ہو ماہی، مریم اور یسرا سے زیادہ اہم۔ گلمیر کے ساتھ بھی میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تم دونوں کو اداس اور محبت سے بدظن ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی سپنائیت پہ ماروش کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آئی ایم سوری، گھگیائی آواز میں ماروش بولی۔ سالوں بعد اس نے یہ لفظ منہ سے نکالے تھے۔ مجھ سے معذرت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن میرے خیال میں تمہیں اب ذرا اپنے دماغ کا بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ سارے فیصلے دل کے اچھے نہیں ہوتے، تم تو جانتی ہو کہ دل کا دماغ نہیں، ویسے تمہارے تو دماغ کا بھی دماغ نہیں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اس کی آخری بات پہ ماروش نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ان روٹھے انداز میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے نا تو اب ضد چھوڑو، گلمیر بہت معافیاں مانگ چکا ہے، وہ کچھ نہیں بولے گا، سارے معاملات تم نے خود سلجھانے ہیں۔ حمزہ نے اس کی مسلسل خاموشی پر مضبوط انداز میں کہا تو ماروش نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر، جو آپ سب چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محبت کی خوشگوار ہوا نے یکدم اس کو چھوا تھا۔ شرمگین لہجے میں ماروش نے حمزہ سے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اس کے ساتھ کی حامی بھری۔ ہاں، اور کل تم ذرا اپنی بھابھی سے تو رابطہ کرو۔ حمزہ شریر لہجے میں بولا تو وہ بھی ہنسی۔ بہت عرصے کے بعد اس کی ہنسی میں رنگ چھلکتے نظر آئے تھے۔ وہ اب تھکنے لگی تھی اور حمزہ نے واقعی ٹھیک کہا، محبت سے مکرنا آسان نہیں ہوتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس انکار پہ قائم رہنے کے لیے دل کی گہرائی سے وہ نام کھرچ دینا جو سماعت سے ٹکرائے تو دھڑکنوں میں روانی آ جاتی ہے، بہت کٹھن ہوتا ہے۔ ماروش ایک موقع کی تلاش میں تھی، اسی لیے تو اتنی بے چین تھی۔ موقع ملتے اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، انا کے پرچم کو اتار پھینکا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی، اس سے پہلے کہ ان کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جاتے، ماروش نے ہتھیار ڈال دیے اور محبت کی وادی میں اپنے قدم رکھ دیے تھے۔ اب وہ گلمیر کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آنکھیں ایک بار پھر خواب بننے لگی تھیں۔ دھنک آباد کے ہر مکین تک ماروش کی رضامندی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ہر ایک شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور لبوں پہ شکر کا کلمہ۔ تب ماروش کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس کی وجہ سے سب کی خوشیاں ادھوری تھی۔ اس کی خود ساختہ نفرت اس کی اپنی آسودگی کو دیمک لگا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ نقصان زیادہ ہوتا وہ سنبھل جانے کی کوشش کرنے لگی۔ گلمیر اس کے لیے ہمیشہ سے خاص تھا، کبھی دل سے اس کے لیے نفرت محسوس نہیں کی، لیکن جذبوں پر بے حسی کا ایسا جمود طاری تھا کہ چاہنے کے باوجود ماروش اس سے نرمی نہ برت پا رہی تھی۔ مرتضیٰ مینشن میں ماروش کی طرف سے ملی اس اطلاع پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ادیبہ اور مرتضیٰ نے فرداً مبارکباد دی کہ رشتہ تو طے تھا ہی۔ مریم اور یسرا بھی اب تیاری میں مشغول ہو رہی تھیں۔ مہر النساء اور آمنہ بیگم بھی تیاری کرنے لگی کیونکہ ادیبہ نے کہا تھا کہ وہ 1 ماہ میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ حمزہ کی بات بھی طے پا گئی تھی۔ عالیہ نے جتنا ڈرا رکھا تھا اس کے مقابلے میں اس کی فیملی بہت آرام سے ملی تھی، بہت عزت دی گئی اور چند ملاقاتوں اور تسلی بخش چھان بین کے بعد ایک رسم ادا کی گئی اور عالیہ حمزہ سے منسوب ہوگی۔ اس سارے سلسلے میں ہلے گلے میں اگر کوئی نظر نہ آیا تو وہ گلمیر تھا۔ ماروش متلاشی نگاہوں سے اسے ڈھونڈتی رہی، لیکن اس دشمن جہاں نے نہ نظر آنا تھا نہ آیا۔ ماروش اپنی تیاری کرنے لگی، لیکن دل میں ایک وہم سا تھا، وسوسے کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ ستم یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی گلمیر کے بارے میں پوچھ نہ پا رہی تھی، بس اس نے ساری فیملی کے سامنے اقرار کر کے دل میں عہد کر لیا تھا
کہ گلمیر کے ساتھ تعلقات کو اب کسی ضد اور جھوٹی انا کے ہاتھوں خوار نہیں ہونے دے گی۔ ایک دو بار اس نے گلمیر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک جھجک اس کو روک دیتی۔ کتنے میسج لکھ کے ڈرافٹ میں سیو کر چکی تھی، لیکن اس کی طرف بھیج نہ پا رہی تھی۔ بس اب انتظار کرنا تھا۔ اب تو نا انصافی کر ہے۔ حمزہ نے گلمیر کی مسلسل غیر حاضری اور لاتعلقی پر اسے ڈپٹا۔ کون سی نا انصافی؟ حمزہ کی وسیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو مسکراہٹ دبا کر انجان بن کر پوچھنے لگا، تم تو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں نا۔ میں واقعی نہیں جانتا، گلمیر اسے سننا چاہ رہا تھا۔ معروف سے بات کیوں نہیں کی؟ حمزہ نے بنا کسی تمہید کے سے پوچھا۔ اس نے کیا کہا؟ گلمیر بے نیازی سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سوال میں کس قدر تجسس ہے۔ اس کی شکل پہ صاف لکھا نظر آتا ہے۔ حمزہ کے جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ اب ساری زندگی اسی سے باتیں کرنی ہوں گی، چند دن تو آرام سے گزارنے دو۔ گلمیر ہنس کر بولا، بہت ہی۔ حمزہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ بہت ہی کے بعد والا لفظ نہایت قابل اعتراض ہونا تھا۔ گلمیر شریر لہجے میں بولا، ہاں لیکن تمہیں سوٹ کرتا ہے وہ۔ حمزہ دانت پیس کر بولا تو گلمیر کا کہکا بلند ہوا۔ اچھا تو کیا پروگرام ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ پروگرام وہی جو طے پایا تھا، انشاءاللہ 1 دسمبر کو بارات لے کے دھنک آباد پہنچ جاؤں گا، گلمیر نے کہا تو حمزہ اس کے لہجے کے اطمینان پر مطمئن ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بہت کام باقی ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، بلکہ ملاقات ہوگی، حمزہ نے کہا۔ ہاں ادھر بھی بہت کام ادھورے ہیں، تو پھر ملاقات کرتے ہیں، گلمیر نے کہا اور پھر رسمی کلمات کے بعد فون بند کر دیا۔ معروش میڈم، احساس ہوا نا کسی کا اگنور کرنا کتنی تکلیف دیتا ہے؟ گلمیر نے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ صاف ظاہر تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے زج کرنے اور تنگ کرنے لگا تھا اور لطف بھی لے رہا تھا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک پلان ترتیب دیا اور اٹھ کر باقی ماندہ کام کرنے لگا۔ وہ دن آ گیا تھا سپنوں کی تکمیل کا، محبت کی منزل کا، لیکن یہ دل ابھی تک بے چین تھا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بہت سے وسوسے مستقل ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ مریم اور یسریٰ فل آواز میں میوزک پر ڈانس کی تیاری میں مشغول تھی۔ دھنک آباد میں پہلی شادی تھی اور خوب رونقوں اور روشنیوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ بے شک یہ شادی لڑکی کی تھی، لیکن گلمیر کے حوالے سے بھی دھنک آباد کو سجایا گیا تھا۔ مرتضیٰ مینشن کی رونقیں بھی عروج پر تھی۔ گلمیر سفید شلوار قمیض کے ساتھ ڈارک ریڈ پٹکا گلے میں ڈالے تیل مہندی کی رسم کے لیے پھولوں سے سجی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ دھنک آباد سے مریم، یسریٰ اور حمزہ لوگوں نے بھی اس کو مہندی لگانے آنا تھا، تو اب ان کے استقبال کے لیے بھی تیاری ہو رہی تھی۔ معروش کی رسم ادا کی جا چکی تھی اور اب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ بیوٹیشین کی محنت اور مہارت اس کے ہاتھوں پر نفاست سے جدید انداز سے لگی مہندی میں نمایاں جھلک رہی تھی۔ دھنک آباد میں ان لوگوں کی واپسی ہو چکی تھی اور اب صبح بارات کے استقبال کی پلاننگ جاری تھی۔ معروش کے چہرے پہ تھکن واضح تھی۔ شادی کی شاپنگ، مہمانوں کی آمد اور ہر جگہ ان سب کے علاوہ ایک خوف، ایک انجانا ڈر، گلمیر کی بے اعتنائی کا دکھ۔ معروش بہت تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ بھائی تم کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، کل بھی سارا دن یوں ہی بیٹھنا پڑے گا، یہ نہ ہو طبیعت خراب ہو جائے، مریم نے اس کی بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ زیادہ لوگ آرام کرنے لگے تھے، صرف یہی کمرہ تھا جہاں کی لائٹ ابھی تک روشن تھی۔ یہ لڑکیوں کی تیاریاں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، آخری وقت تک کوئی نہ کوئی نکلتا ہی رہتا ہے۔ معروش نے وہیں بیٹھے بیٹھے تکیے کو اپنے پیچھے رکھا اور نیم دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ دھڑکنیں ایک مدھر لے پر رقص کرنے کے بجائے ساکت و جامد تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ نہیں، پیشانی پر سلوٹیں تھیں۔ پلیز آپ ریلیکس کریں، بیوٹیشین نے اس کا میک اپ کرتے تیسری بار اسے ٹوکا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکی پلکیں دلہن کو واقعی بہت خوبصورت بنا دیتی ہوں اور مسلسل کسی سوچ میں گم ہے۔ معروش نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو آئی شیڈز کی کٹ اٹھائے کلر میچ کرتی بیوٹیشین مزید گویا ہوئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں ایک نمی جھلکنے لگی۔ ارے پلیز رونا نہیں، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، بیوٹیشین نے نرم لہجے میں کہا، لیکن معروش خاموش رہی۔ ہر لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو ایک نئے ماحول میں ڈھال لینا بہت جان لیوا عمل ہوتا ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو بظاہر کمزور لیکن بہت مضبوط بنایا۔ آپ بھی پریشان نہ ہو، ایک اچھی امید و پیاری سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھو، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ بیوٹیشین اپنا کام روک کے اس سے کہہ رہی تھی۔ دھیمے سے معروش مسکرائی اور ٹیشو پیپر سے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنا آپ کا دلہا بہت پیارا ہے اور بہت ہینڈسم بھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو پیپر لے کے خود اس کی آنکھیں سیٹ کرنے لگی اور شریر مسکراہٹ سے معروش کا موڈ فریش کرنے لگی۔ ہاں ہیں تو ہینڈسم، لیکن تھوڑے سڑیل بھی ہیں،
معروش نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بیوٹیشین اس کو جانتی نہ تھی، لیکن بہت دوستانہ رویہ تھا اس کا، جس کی وجہ سے معروش جو واقعی بہت گھبرا رہی تھی اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کتنی دیر ہے؟ مرتضیٰ انکل کی کال آ گئی، وہ بس کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں۔ مریم کمرے میں آتی ہی بولی۔ او مائی گاڈ ماہی، یہ تم ہو؟ اس سے پہلے کسی کوئی جواب ملتا، اس کی نظر معروش پہ پڑی۔ اب وہ مکمل تیار تھی، بس دوپٹے کو پن اپ کیا جا رہا تھا۔ معروش نے جھکی پلکیں اٹھائیں، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگے ہونٹوں کی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ مریم کو دیکھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ ماشاء اللہ، اللہ میر بھائی کے حال پہ رحم کرے۔ آمین، مریم نے بآواز بلند کہا تو جہاں بیوٹیشن کا کہکا بلند ہوا وہاں معروش کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ نکاح نامے پر سائن ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی، ساری محبتیں، سارے حقوق اس کے نام کر دیے تھے، لیکن دل میں بے چینیاں ابھی باقی تھی۔ اس کے پہلو میں خوشبو میں بسی بیٹھی الصبرا اس کی محبت بھی تھی اور جنون بھی۔ جذبوں نے جب ہلچل مچانا شروع کی، دھڑکنوں نے جب مدر سر چھیڑے تو وہی تو تھی جو اس ساز کا سبب بنی۔ گلمیر نے کنکھیوں سے سر جھکائے، نظریں جھکائے بیٹھی معروش کو دیکھا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت احساس نے اسے مسحور کیا تھا۔ اس نے دیکھا بے انتہا دلکشی کے باوجود اس روپ میں ایک کمی تھی۔ وہ جان گیا کہ معروش وسوسوں میں گھری ہے۔ اب وہ بہت استحقاق سے اسے دیکھنے لگا۔ گل بھائی، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی، پہلے ہمارا نیک نکالیں پھر جی بھر کر دیکھیے گا۔ یسریٰ کی شوخ چنچل آواز پہ گلمیر نے سٹپٹا کر نظریں اس پر سے ہٹائیں، جبکہ معروش مزید سمٹ کر رہ گئی۔ بس جی بھر گیا، اور نیک کس بات کا؟ گلمیر نے مدھم آواز میں پہلا جملہ ادا کیا اور بشاش لہجے میں یسریٰ سے کہا، میر بھائی زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کریں، ابھی رخصتی کا مرحلہ باقی ہے۔ گلمیر کی چالاکی پر اب مریم بھی وہاں آ چکی تھی۔ کیا؟ یعنی کہ رخصتی بھی آج ہی ہے؟ گلمیر نے آنکھیں پھیلا کے حیرانگی کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ گل بھائی، وہ دونوں ایک ساتھ چلائیں، کیا اتنی پیاری دلہن کو چھوڑ کر جائیں گے؟ مریم نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ پیاری دلہن؟ گلمیر نے یکلک معروش کی طرف دیکھا جو اس کی باتوں پہ لب کاٹ رہی تھی۔ دلہن پیاری ہے کہ نہیں یہ تو جب منہ دھوئے گی تب پتہ چلے گا نا، گلمیر نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہا۔ بہت ہی بدذوق انسان ہے آپ گل بھائی، یسریٰ نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور انتہائی کنجوس بھی۔ مریم نے بھی دل کی بھڑاس نکالی تو گلمیر ہنسنے لگا۔ ان کی نوک جھوک جاری رہی اور معروش کرتی رہی۔ گلمیر کا مقصد ہی تو اس کو تپانا تھا۔ اس نے جو اسے تڑپایا تھا اتنا، تو کیا وہ اس کی ایک ہاں پہ اتنی آسانی سے مان جاتا؟ نہ ماں گل جانا، کچھ تڑپ تو اب آپ کے حصے میں بھی آنے چاہیے نا۔ گلمیر نے معروش کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، دل میں محبت، لیکن معروش نہ تو مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی نہ محبت، اور اس طرح رخصت ہو کے مرتضیٰ مینشن آ گئی۔ مرتضیٰ مینشن میں اس کا استقبال شاہانہ انداز میں کیا گیا تھا، جو اس کے اطمینان دلا گیا کہ کوئی اس سے ناراض نہیں ہے۔ ادیبہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، ہاں اس کی ضد کی وجہ سے اس سے ناراض ضرور تھی، لیکن وہ ناراضی تو معروش کے مان جانے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور مرتضیٰ، وہ تو پہلے ہی معروش کے ساتھ تھے۔ بیٹا اب یہ گھر تمہارا بھی ہے، تمہارے پھپھو نے بہت محنت اور محبت سے اس گھر کو بنایا ہے، ہم سب ساتھ ہیں، تمہاری بہو نے بیٹی ہو، مجھے امید ہے کہ ہماری محبتیں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ مرتضیٰ اس کا استقبال کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے ہمیشہ ناانصافی کیا بابا، گلمیر منہ بسور کر بولا۔ تم تو ان محبتوں کی بنیاد ہو بیٹا، بھلا تم الگ ہو سکتے ہو؟ معروش کا بہت خیال رکھنا، مرتضیٰ نے گلمیر سے کہا۔ اسے بھی تو کہیں میرا خیال رکھنے کو، گلمیر نے معروش کے شرمگی روپ کو دیکھ کر کہا۔ معروش بہت ذمہ دار ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر معروش کا ساتھ دیا۔ لگتا ہے بابا کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، بھول چکے ہیں کہ کتنی خواری بھگت چکا ہوں۔ گلمیر کی بڑبڑاہٹ نے معروش کی مسکراہٹ کو بریک لگائی۔ جب سے گلمیر اس کے ساتھ تھا مسلسل کچھ نہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا جو معروش کو چونکانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ پہلے گلمیر کی خاموشی، پھر اس کی آج کی بڑبڑاہٹ معروش کو جتلا رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اب کیا کروں؟ معروش کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور وہ اکیلی بیٹھی مسلسل گلمیر کی ناراضگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معروش کی تو گلمیر سے کوئی بات ہوئی ہی نہ تھی۔ حمزہ کے سامنے ساری ناراضگی کو ختم کرنے کا کہہ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور جب دھنا کا بعد اور مرتضیٰ مینشن میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو یہ بات بھول ہی گئی کہ گلمیر اب اس سے خفا ہو سکتا ہے۔
ہاں، گلمیر کا اس سے کچھ نہ کہنا اس کو کھٹک ضرور رہا تھا۔ گلمیر اس سے بدزن ہے، یہ وسوسے سے ہولا رہے تھے۔ اب کیا کروں، کیسے مناؤں، الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے تو منانا بھی نہیں آتا۔ وہ انگلیوں کو مروڑتے ہوئے گلمیر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، باہر بھی خاموشی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سبھی اب تھک کر سونے کے لیے جا چکے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل جاری تھی، اب وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ کمال کے سست لڑکیوں تم دونوں بھی۔ رات کو کہا تھا کہ صبح جلد اٹھنا، لیکن مجال ہے جو کوئی بات سنجیدگی سے سن کر مان بھی لو۔ آمنہ بیگم نے مریم اور یسریٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بڑی بوا، آپ بھی ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی ہیں۔ مریم نے منہ بنایا۔ کتنے دن کی تھکی ہوئی تھی، ہم رات کو سارا کمرہ سمیٹا اور سوتے سوتے بھی اتنی دیر ہوگی، ایسے میں اتنی صبح کیسے جاگ جاتی؟ یسریٰ نے دیر سے جاگنے کی وجہ بتائی۔ اچھا، اب جلدی سے سب پیک کرو، معروش انتظار کر رہی ہوگی۔ مریم، یسریٰ اور بڑی بوا نے اس کا ناشتہ لے کر جانا تھا۔ ساری چیزیں تیار تھی، کچھ چیزیں راستے سے لینی تھی، لیکن مریم اور یسریٰ کی تیاری ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی، جس پہ آمنہ بیگم ان کو ڈانٹنے لگی۔ کچھ وہ جلد از جلد معروش کے پاس بھی پہنچنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ دوسرے دن لڑکی کو میکے والوں کا کتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ چلیں بڑی بوا، ہم تیار ہیں۔ 10 منٹ تک ہی وہ دونوں ساری چیزیں باسکٹ میں رکھ چکی تھی۔ اچھا، جو سکندر سے کہو کہ گاڑی نکالے، ابھی راستے میں بھی رکنا ہے تو دیر ہو جائے گی، آمنہ نے کہا، اور وہ تینوں سکندر کے ہمراہ مرتضیٰ مینشن روانہ ہوگی۔ صوفے پہ براجمان نیک سک سے تیار وہ سر اشاری سے گنگنا رہا تھا۔ مدم گنگناہٹ اس کی کچی پکی بے چین نیند میں خلل پیدا کر کے اسے بیدار کر چکی تھی۔ یک لگت اس نے آنکھیں کھولی۔ رات کا منظر بدل چکا تھا۔ کمرے میں سورج کی روشنی نے یکدم اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی چوڑیوں کی جھنکار نے اس کو محتاط کیا۔ اگلے پل وہ موبائل کان سے لگائے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگا، لیکن اس کی حرکات اور سکنات پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ معروش کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ نہ جانے وہ کب کمرے میں آیا تھا، اگر آیا تھا تو اسے جگایا کیوں نہیں؟ یہ مقام معروش کو ذلت سے دوچار کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو یہ سوچتے ہوئے آنکھوں کو بند کرنے لگی تھی کہ اب جب ان کے درمیان ایک شرعی رشتہ ہے تو وہ بنا کسی جھجک کے اس کو منا لے گی، اس کے روبرو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے گی، اس کے ساتھ جو بھی تلخی برتی ہے اپنے سارے منفی رویوں کی معافی مانگ کر اس کے ساتھ محبت کی ابتدا بہت دھوم دھام سے کرے گی۔ لیکن گلمیر کے رویے نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ حقیقتاً وہ بہت ذلت محسوس کر رہی تھی۔ اس قدر تیاری کو اس نے پل بھر میں بے مول کر دیا تھا، اور اب یوں نظر انداز کرنا معروف سے برداشت کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ کیسے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ بھاری لہنگا بمشکل سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اتر رہی تھی، اپنا سارا زیور اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا، بلا ارادہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گلمیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک مکمل حسن اس کی دسترس میں تھا، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ نظر چرا گیا تھا۔ تو کوئی کیسی محبت کرتا ہے؟ وہ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کے وہاں سے پلٹنے لگی تھی کہ اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ رک گئی۔ گلمیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، معروش کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی آنے لگی تھی۔ اتنا کہہ کہ وہ دوبارہ آگے بڑھی۔ کیا کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، گلمیر نے تیزی سے اس کو تھاما۔ خوشبو سے مہکا وجود اس کی باہوں میں تھا۔ اس کے کان میں گلمیر نے سرگوشی کی ایسی قربت بھلا کب تصور کی تھی؟ ایک بار میں گھبرائی، دھڑکنوں میں ایک شور برپا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے اختیار کھو دیتی، اس کا کچھ دیر پہلے والا نظر انداز کرنا، ملن کی گھڑیوں میں اس کو تنہا چھوڑ دینا یاد آ گیا تھا۔ یک لخت اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جب آپ کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں تو مجھے بھی نہیں، میں خود جا سکتی ہوں، معروش نے اپنے پرانے کڑے انداز میں کہا تو گلمیر اس کے روپ اور ان تیوروں سے محظوظ ہوا۔ وہ مشکل خود کو کنٹرول کیا، مچلتے جذبات پر باندھا اور مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھنے لگا۔ معروش کے غصے اور جنجلاہٹ کو گلمیر انجوائے کر رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں محبت بھی تھی، چہرے پر بھی پریشانی تھی، اور اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی اسے ضرورت نہیں۔ اس کا دل چاہا کہکا لگا کر ہنسے۔ اوکے جاؤ، وہ کندھے اچکا کر بولا تو معروش لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئی۔ بنا کچھ کہے قدم بڑھائے، لیکن یہ کیا؟ وہ تو پھر لڑکھڑائی کیونکہ گلمیر نے لہنگے کے اوپر پاؤں رکھ لیا تھا۔ یک لخت آگے بڑھا اور ایک بار پھر، لیکن اب کی بار وہ اس کی شرارت کو سمجھ گئی۔ ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پڑ گئی نا میری ضرورت؟ گلمیر نے کہا تو معروش نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری گلمیر، اس نے کہا تو گلمیر نے انتہائی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے ضرورت ہے، یہ محبت آپ کے بنا ادھوری ہے۔ وہ اب باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ گلمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ تو پلان نہ تھا اس کا۔
تو اب مکمل ہو گئی نا؟ گلمیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا اور جھک کر اسے دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ منہ بسور کر اس سے پوچھنے لگے، ورنہ اس کے لمس نے دل کو بے قابو کر دیا تھا۔ نہیں تو؟ اس کے دل کا شروب کو نظروں کے حصار میں لیے گلمیر مسکرا کر بولا، تم کو اب تیکھے تیوروں کے ساتھ دیکھنے کی عادت ہوگی اس لیے۔ گلمیر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دلہن بنی اتنی اچھی لگ سکتی ہو۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں اتنی پریشان رہی۔ ماروش اب مطمئن ہو چکی تھی۔ بات ہی تو کہہ رہا ہوں، گلمیر شریر لہجے میں بولا۔ یہ بات نہیں، وہ تیوریاں چڑھا کر بولی۔ پھر کون سی بات؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہوا۔ گلمیر، وہ دان پیس کر بولی تو وہ گہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک آسودگی تھی، زندگی تھی۔ اس دلکشی کو ماروش یکٹک دیکھتی رہی۔ یہاں بیٹھو۔ گلمیر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ایسے بیٹھنے پر ماروش سٹ پٹائی۔ میں ٹھیک ہوں یہاں، ماروش نے کہنا چاہا لیکن گلمیر نے اسے روک لیا۔ تمہارا منہ دکھائی۔ گلمیر نے صوفے کے ساتھ رکھے ٹیبل کی دراز سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ کھولو اسے۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ گلمیر بولا، یہ تو… اگلے پل وہ چلائی تو گلمیر ہنسنے لگا۔ تمہاری ڈائریاں، گلمیر نے کہا تو ماروش منہ بسور کر رہ گئی۔ اتنے ان رومانٹک منہ دکھائی، وہ بڑبڑائی۔ کیسا لگا گفٹ؟ گلمیر نے اس کے چہرے پہ نظریں جما کر پوچھا۔ بہت اچھا ہے، بہت پیارا، بہت یونیک اور انتہائی نان رومانٹک، ماروش نے تب کر کہا۔ اب کوئی پوچھے گا تو کیا بتاؤں گی کہ مجھے منہ دکھائی میں ڈائری ملی ہے؟ اپنی ڈائری کو گھور کر دیکھ کر اسے پوچھنے لگی۔ ہاں تو کہہ دینا، اس میں کیا ہے؟ گلمیر نے اس کے چڑھنے کا بھی لطف لیا اور ڈائری کھول کر اس کے سامنے رکھی۔ محبت میری آخری شرارت نہیں تھی۔ جہاں جہاں ماروش نے محبت میری آخری شرارت تھی لکھا تھا، وہاں وہاں گلمیر نے شرارت اور تھی کے درمیان چھوٹا سا ایرو بنا کر نہیں لکھا تھا، اور اب ہنسنے کی باری ماروش کی تھی۔ محبت کی شرارتیں تو میں کرتا رہوں گا۔ اس کی ذومعنی بات پر اس کی ہنسی کو یکدم بریک لگے تھے۔ گلمیر نے اس کا ہاتھ تھاما تو محبت کی پہلی شرارت نے ماروش کو سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے پل اس نے ایک بہت خوبصورت کنگل نکال کر اس کو پہنایا اور محبت سے اسے دیکھا۔ ماروش کے ہونٹوں پر اب ایک بہت دلکش مسکراہٹ تھی۔ اور میری منہ دکھائی؟ گلمیر نے فرمائش کی تو ماروش نے اچٹتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ دولہے کو منہ دکھائی نہیں ملتی؟ ماروش لب دبا کر بولی۔ کیوں؟ احتجاج بلند کیا۔ کیوں؟ دولہا کو دلہن ملتی ہے، ماروش شریر لہجے میں بولی۔ لیکن دلہن کو بھی تو دولہا ملتا ہے نا، یہ ناانصافی ہے، گلمیر چلایا۔ یہ روایت اب بدلنی چاہیے۔ گلمیر نے اس کی ہنسی کو گھور کر دیکھا۔ ہاں واقعی میں آپ کے ساتھ ہوں، دلہوں کو بھی منہ دکھائی دی جائے، ہمارا نعرہ ہوگا۔ ماروش اپنی پرانی جون میں واپس آ گئی۔ ہاں تو اور کیا؟ گلمیر نے منہ بسورا۔ مظلوم قوم صاحب سے آگے والے بینر پہ یہ لکھیں گے۔ ماروش اب اس کا مذاق اڑانے لگی۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ گلمیر نے باہر سے آتی آوازوں پر کہا۔ مریم، یسریٰ، ماروش ایک دم خوشی سے چلائی۔ تم ابھی باہر نہیں جا سکتی؟ گلمیر نے اسے پکڑ کر کہا۔ میں تمہارا مجازی خدا ہوں اور تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ ماروش نے اسے دیکھا۔ آپ بھی نہیں جا سکتے پھر، ماروش نے کہا۔ نہیں جاؤں گا، گلمیر یکدم مان گیا۔ ان کی باتیں ہوتی رہی، کافی دیر گزری تو اب ناشتہ بھی کرنا تھا، اور دروازے پہ ہوتے دستک کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھے۔ شاندار استقبال پہ دونوں ہی سرشار ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کے سبھی لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے اپنے تھے جو محبتوں کو برقرار رکھنے میں ہمیشہ کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ ایک پاکیزہ محبت جس میں احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، بہت سے مان ہوتے ہیں، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ محبت شرارت نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی جس کی سزا دی جائے۔ گلمیر اور ماروش کی محبت بہت پاکیزہ تھی۔ ماروش نے ان سب کے درمیان بیٹھے گلمیر کو دیکھا جو کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے اس نے بھی ماروش کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر شرارت سے آنکھ کا کونا دبایا تو وہ نظر جھکا گئی۔ محبت کی یہ ہلکی پھلکی شرارتیں بھی تو محبت کے حسن کو نکھارتی ہیں۔ سب خوش تھے اور وہ دونوں تو ایک دوسرے کو پا کر جیسے ہواؤں میں اڑنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ناول کا اینڈ ہوتا ہے، اور ناول کیا پتہ آپ لوگوں کو کیسا لگے۔ مجھے تو اچھا لگا تھا، لائٹس ہے، بہت زیادہ اچھا نہیں لگا، میں کیوں بولوں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ہر چیز کو لے کے میں نے بھی سوچی کہ واقعی انا کو اگر وہ پکڑی رکھتی ماروش تو پھر وہ زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے کبھی کبھار ہمیں انا کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکنا پڑتا ہے تاکہ ہم زندگی میں خوش رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔